جی السلام علیکم. اچھا میں ہوں ایڈوکیٹ معید احمد. آپ نے ایک سلوگن سنا ہوگا, اس کو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. اس سلوگن کو میرے خیال میں ایسے ہونا چاہیے, میرا مفاد میری مرضی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بیسیکلی تو یہ تو چیزیں دونوں میں پائی جاتی ہیں, جو مرد خواتین دونوں میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اس زمانے میں اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ ہے مردوں کا. میرے نزدیک جو ہے نا, آج کل جو لبرل قسم کی عورتیں ہیں, جو مفاد پرست جن کو میں کہوں گا, ان کا موسٹلی آپ سنتے ہیں میرا جسم میری مرضی والا کانسیپٹ, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. ان میں 3 نشانی پائی جاتی ہیں. ایک سیکنڈ. اچھا جی, میں کہہ رہا تھا کہ یہ 3 قسم کی عورتیں, ان میں 3 قسم کی عادات پائی جاتی ہیں. سب سے پہلا, یہ مفاد پرست ہوتی ہیں. ان کو اپنے کسی بھی چیز سے کوئی چیز لینی, کسی بھی مطلب انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, صرف اپنا مفاد پرست نکالنا, اپنی مفاد پرستی نکالنی ہوتی ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے منافق ٹائپ بھی لوگ ہوتے ہیں, کہ ان میں منافقت بھری ہوئی ہوتی ہے, ٹکا کے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے, جس طرح میں اب لبرل کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مطلب کپڑے وغیرہ ایسے فیشن والے پہنے, یہ مرد اور دونوں, عورتوں خواتین دونوں میں ہوتا ہے. اور اس کے اندر یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مڈل کلاس کا یا لوور مڈل کلاس کا مرد یا عورت بھی شامل ہو سکتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ سوسائٹی کے اندر جتنا مرد مظلوم ہے کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جی, میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے مفاد پرست ٹولہ. یہ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کروں کہ اس وقت فیملی کورٹ میں مرد بیچارہ مظلوم بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے جو irreversible ہے. یعنی کہ ایک عورت ہے, اس کے ساتھ شادی کی, اس کا بچہ ہوا, 1.5 سال کے اندر اس وقت طلاقوں کی ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوئی ہوئی ہے. سب سے زیادہ اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں وہ یہ فیملی کورٹس میں چل رہے ہیں. ان کی تعداد اتنی ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی کیٹیگری بتاتا ہوں. مرد جو ہے وہ شادی کیوں کرتا ہے؟ عورت کا جسم بازار سے مل جاتا ہے, بچے وہ یتیم خانے سے لے کے پال سکتا ہے, لیکن وہ اپنے اپنے گھر بسانے کے لیے شادی کرتا ہے, عزت دیتا ہے. لیکن آج کل مخصوص ایک ٹولہ ہے جو اس کا تھوڑا سا استعمال کرتا ہے. میں اس وقت دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر خواتین میں ہے. اور میں ان کو, جس طرح میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ایک سلوگن ہے کہ میرا جسم میرا مرضی, اس سلوگن کو میرا جسم میرا مرضی یہ منسوب کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ اس سلوگن کو آپ اس طرح کر دیں, میرا مفاد میری مرضی. یہ کیٹیگری ایک عورتوں کی خاص قسم کی کیٹیگری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری لبرل ہوں گی, ظاہر سی بات ہے کچھ اس طرح بھی ہوں گی جو برقع پہنتی ہیں یا گھریلو خواتین جن کو کہتے ہیں. نارملی عام طور پہ ان میں بہت کم پایا جاتا ہے. تو ان کو 3 قسم کے مرد چاہیے ہوتے ہیں. پہلا مرد جو ان کی فزیکل نیڈز کو پورا کرے. انہوں نے 3 مرد رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ساتھ. ایون دو یہ شادی شدہ ہوں تب بھی یہی حال ہے, یا میکسیمم 2 رکھے ہوتے ہیں, کیونکہ 2 کوالٹیز جس میں آتی ہیں. دوسری کوالٹی ہے کہ ان کو کوئی بات کرنے والا چاہیے جو ان کی بات سن لے, ان کو یہ ایسی اپنی باتیں سنا دیں شام کو تھکار کے چیزیں کر کے. تیسرا مرد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے, وہ ان کا عام طور پہ شوہر ہوتا ہے, جو ان کی فائنینشیل نیڈز کو پورا کرے, ان کی ضروریات کو پورا کرے. ان کو محبت سے کوئی لینا دینا نہیں. میں ابھی ایک اور سٹوری آپ کو سناؤں گا محبت اور عشق کی. 18 سالہ 20 سالہ نوجوان لڑکی لڑکا کا, کہ ان کا بعد میں کیا ہوا. ریئل سٹوری, میری آنکھوں دیکھی سٹوری ہے, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ان عورتوں سے بچ کے رہیں. یہ انتہائی خطرناک قسم کی عورتیں ہیں جو زندگی تباہ کر دیتی ہیں. ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہرٹ ہو رہے ہیں یا آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے یا آپ کی اولاد برباد ہو رہی ہے. یہ صرف اور صرف اپنا مفاد نکالنے کے چکروں میں ہوتی ہیں. انہوں نے 2 3 مرد رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بظاہر طور پہ آپ کو یہ بات بہت بری لگے گی کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں,
لیکن بات یہ ہے کہ میں فیلڈ میں ہوں، میں ابھی اس وقت عدالت سے ہی آ رہا ہوں، اور جو چیز میں وٹنس کر چکا ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ان میں ایک خاص قسم کا ایک نشانی ہوتی ہے، یہ کبھی بھی جو ہے جس مرد سے مفاد نہیں ہوتا اس سے یہ دور رہتی ہیں، اور جسے مفاد ہوتا ہے اس سے کبھی لڑائی نہیں کرتی۔ ان کے اندر کبھی بھی لڑائی کرنا یا اس کو تانے دینے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنا مفاد نکالتی ہیں۔ ان کو محبت عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو یہ مفاد برس لبرل ٹولہ جس کی میں آج خلاف بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کو یہ سامنے آپ کے کچھ اور ہوں گی، پیچھے آپ کے کچھ اور ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت شادی کرتے وقت جو آپ چیز ڈھونڈ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سرچ کریں، اچھی طرح چیک کریں۔ جو آج کل معاملات ہیں، میرا تو ویو یہ ہے کہ آج کل نوجوان جتنا بھی ہے وہ انتہائی پسا ہوا ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ڈیمانڈ رکھی جاتی ہیں وہ ان کا باپ بھی پورا نہیں کر سکتا عورتوں کا، تو وہ اپنے ہونے والے شوہر سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہماری چیزیں پوری کرے گا۔ یہ ان کو عشق محبت پیار سے عزت سے کوئی لینا دینا نہیں، عزت ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ان کو پیسہ چاہیے، ان کی ضروریات پوری چاہیے، ان کو فزیکل نیڈ پوری چاہیے، وہ چاہے ایک مرد سے ہوں، دو سے ہوں، تین سے ہوں، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی آج کل کی سوسائٹی میں ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ اس وقت سب سے مظلوم طبقہ وہ مردوں کا ہے، وہ انتہائی پسماندگی اور بری حالت میں ہیں، جس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ نارملی جو کیسز عدالتوں میں ہوتے ہیں اس کے اگر نوٹس وغیرہ نہ سرو ہوئے چیزیں ہوں وہ ریورس ہو جاتے ہیں، خلا وغیرہ کی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو کیسز خلا وغیرہ کے ریورس نہیں ہوتے، جو سول کیسز ہوتے ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ جو کیسز خلا، ریزولوشن آف میریج یا مینٹیننس آف چائلڈ وغیرہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ارریورسیبل ہوتے ہیں، وہ ریورس نہیں ہوتے، اور اس کا انتہائی نقصان ہوتا ہے مرد کو، اور وہ بیچارہ نہ ہائی کورٹ اس کو سنتی ہے، زیادہ تر وہ بھی عورت کو زیادہ فیور کرتی ہے، کورٹ فیور کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی عجیب سا ایک نظام بن چکا ہے، جس کی جو اب اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے فی الحال، اس کے اوپر لمبی ڈسکشن چاہیے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں دونوں میں، اچھا یہی چیز مردوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ان میں اکثریت میں کم ہے۔ جس مرد میں یہ پائی چاہیے چیز چاہیے مفاد پرستی، تو وہ ان عورتوں کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آپ کا سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی والا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اس کو یوٹیلائز کروں گا۔ ان کے لیے وہ عورتیں کنجریوں کی طرح ہوتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں نے لفظ یوز کیا، بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد دوسرا مرد استعمال کر لیتا ہے، تیسرا استعمال کرتا ہے۔ وہ ان کو کبھی بھی اپنی عزت نہیں بناتے، کبھی بھی اپنی زینت نہیں بناتے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورتیں عزت کے لائق ہیں ہی نہیں۔ جس طرح عورت اپنا مفاد نکال رہی ہوتی ہے، اس طرح مرد بھی اپنا مفاد نکال رہا ہوتا ہے۔ اس چکر میں کچھ معصوم مرد، کچھ معصوم عورتیں وہ بیچ میں رگڑا کھا جاتی ہیں اور ان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی یہ بڑی انتہائی اہم تھی۔ کوئی بھی ان بارے میں بات نہیں کرتا، سب قانونی پیچیدگیوں کے بارے میں لگے ہوتے ہیں، یہ کر لیں، یہ ڈگری آئی ہے یا یہ ججمنٹ آ گئی ہے، یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اب یہ ہوگا، اب یہ دوسرے نکاح کے لیے ہوگا۔ لیکن جو بانڈنگ ایک میاں بیوی کے درمیان ہے اور جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ خاص طور پہ عدالتوں میں جو معاملات چل رہے ہیں، میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے، میں نام نہیں لوں گا، میرے کچھ جاننے والے ہیں، میں نے تقریباً ان کی ایج 50+ تھی، ایک 20 سال کی بیٹی تھی، ان کی خلا کروائی میں نے۔ ابھی خلا میں نے نہیں کروائی، میں تو روکنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ عورت بضد تھی اور میرا خیال ہے وہ رائٹ فیوریٹ تھی کیونکہ مرد میں اس میں غلطی تھی۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے زندگی برباد ہو رہی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ سب سے زیادہ برباد ہونے والے وہ جو چائلڈ ہوتا ہے، جو بیچ میں لٹک جاتا ہے، جس کا نہ فیوچر رہتا ہے، نہ اس کا حال تباہ ہو جاتا ہے، اس کے ذہنی طور پہ اس کا ذہن تباہ ہو جاتا ہے، اس کو 10 سے 20 سال لگ جاتے ہیں، اس کے ذہن میں جو ڈپریشن آیا ہوتا ہے اور جو وہ برداشت کیا ہوتا ہے اس نے 20 سال میں، وہ اس کو 20-30 سال لگ جاتے ہیں اس کو نکلنے میں، اور سم ٹائم وہ نکلتا بھی نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے نیگیٹو ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کا ایک سوسائٹی کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو نیگیٹیوٹی پھیلاتا رہتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیف رہیں، شادی کریں، لیکن میرے نزدیک تو شادی آج کل تو بہت مشکل ہے،
کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جسے شادی کر رہے ہیں وہ اگلا کیا ہے، وہ اگلا کون ہے، وہ آپ کو کس لیے آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. یا تو وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے شادی کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ آپ کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. اور مرد بھی یہ دیکھیں کہ جس عورت کو میں گھر پہ لے کے آ رہا ہوں، کیا یہ مفاد پرست تو نہیں ہے؟ کیا اس کا صرف مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میرا بنگلہ گاڑی دیکھ کے میرے پاس آ رہی ہے تو صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ میری ضروریات پوری کرتی رہے؟ اس سے ہوگا کیا؟ اگر وہ اس طرح کی ہوگی تو کل کو آپ اس کی ضروریات میں کوئی کمی بیشی کریں گے تو وہ دوسرا مرد ڈھونڈ لے گی آپ کے ہوتے ہوئے. تو یہ چیز آپ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں تک وہ سٹوری کی بات ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ اس میں شیئر کروں گا کہ وہ سٹوری کیا تھی اور کیا تھا. بڑا دعوے، عشق محبت مر جانے کے دعوے، اور آخر میں نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ہوپ فلی آپ کو آپ کے لیے جو ہے علم میں اضافے کے لیے باعث بنے گی یہ ویڈیو. تھینک یو.